السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو ہماری حقیقت پر مبنی ہو۔ جو آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے شروع سے آخر تک تو آپ خود جان جائیں گے یہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ہے نا، یہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ جی بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پر دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ آج ہم ایک گہرا اور منطقی مطالعہ کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آخری زمانے میں جو ظہور مہدی کی نشانیاں ہیں ان پر۔ صحیح۔ کیونکہ ہم عام طور پر ان موضوعات کو صرف جذباتی اینک سے دیکھتے ہیں، لیکن آج ہم عربی گرامر، تاریخ کے ٹھوس حقائق اور انسانی عقل کی کسوٹی پر ان تمام باتوں کو پرکھیں گے۔ اور دیکھیں، یہی وہ طریقہ ہے جس سے علم کی اصل روح تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مطلب جب ہم کسی بھی بڑے تاریخی یا الہامی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو سب سے بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کو ان کے اصل معنی میں سمجھا جائے، بالکل جو ان کا فطری مطلب ہے۔ جی، اگر ہم لغت اور تاریخ کے مسلمہ اصولوں کو چھوڑ کر صرف مفروضوں پر بات کریں گے تو حقیقت کبھی سامنے ہی نہیں آ سکے گی۔ اس لیے آج ہم حقائق کی تہوں میں جائیں گے۔ صحیح، تو چلیے بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور جو بنیادی سوال ہے وہ ان الفاظ کے گرد گھومتا ہے جو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے استعمال ہوئے ہیں۔ خاص طور پر وہ جو سورۃ المائدہ میں ہیں۔ جی ہاں، سورۃ المائدہ کی آیت 118 یہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے۔ اس میں بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دو مختلف زمانوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے اس منظر نامے کو کھول کر بتائیں کہ وہاں دراصل کیا بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کا ایک انتہائی جلال والا اور بصیرت افروز منظر ہے۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست سوال کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو اس کے جواب میں وہ اپنی بریت کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کا نگران تھا۔ یعنی وہ اپنی موجودگی کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ لیکن جب تو نے میری توفی کر لی تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ اب اس آیت میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ وہ عیسائیوں میں پیدا ہونے والے بگاڑ کی تمام تر ذمہ داری اس وقت پر ڈال رہے ہیں جو ان کی توفی کے بعد کا ہے۔ اچھا، وہ صراحت سے بتا رہے ہیں کہ ان کی موجودگی اور غیر حاضری کے دو بالکل الگ دور ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ تو بالکل منطقی ہے کہ ان کی موجودگی میں وہ بگاڑ نہیں آیا، لیکن یہاں وہ لفظ آ گیا ہے جس پر صدیوں سے بحث چل رہی ہے۔ یعنی لفظ توفی۔ جی، توفی۔ اب ایک عام ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے تو وہ بھی تو ان کی غیر حاضری ہی تھی نا، تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس لفظ کا اصل مطلب موت ہی ہے یا کچھ اور؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں پر علم اللغت اور زبان کے اصول ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہم عربی زبان کی مستند ترین اور بڑی لغات اٹھا کر دیکھیں نا، جیسے تاج العروس ہے، قاموس ہے یا لسان العرب، جی، تو ان میں ایک بہت ہی دو ٹوک اور واضح اصول سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر 23 مرتبہ لفظ توفی یا اس کا مشتق استعمال ہوا ہے۔ 23 مرتبہ؟ جی، 23 مرتبہ۔ اور عربی گرامر کا ایک اٹل اصول ہے کہ جب اس فعل کا فاعل یعنی کام کرنے والا اللہ ہو اور مفعول یعنی جس پر فعل ہو رہا ہے وہ کوئی انسان یا ذی روح ہو، صحیح، تو پوری عربی لغت میں اس کا مطلب سوائے قبض روح یعنی موت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن رکیے، میں یہاں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گی اس بات کو۔ جی بتائیں۔ کیا اس اصول کی واقعی کوئی استثناء نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں کہ نیند کے وقت بھی تو انسان کی روح قبض ہوتی ہے، تو کیا وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ارے واہ، آخر بہت عمدہ سوال اٹھایا۔ ہاں، قرآنی اسلوب میں ایک استثناء ضرور ہے، اور وہ ہے نیند، لیکن اس کا بھی ایک سخت اصول ہے۔ وہ کیا؟ جہاں بھی اس لفظ کا مطلب نیند لیا جانا ہونا، وہاں کلام میں رات کا یا نیند کا کوئی نہ کوئی واضح قرینہ اور اشارہ موجود ہونا لازمی ہے۔ اچھا، یعنی کوئی ثبوت ہونا چاہیے کلام کے اندر۔ بالکل، جب تک ایسا کوئی واضح اشارہ نہ ہو، لغت اور گرامر کی روح سے اس کا واحد مطلب انسان کو ہمیشہ کے لیے موت دینا ہی ہے،
جسم کے ساتھ مادی طور پر آسمان کی طرف قبض کیے جانے کا کوئی تصور عربی زبان کی پوری تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے اس بات پر ایک بہت دلچسپ روزمرہ کی مثال یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ فرض کریں ہم کسی ملک کا آئین پڑھ رہے ہیں یا کوئی بہت اہم قانونی دستاویز ہمارے سامنے ہے۔ اب اس پوری کتاب میں ایک خاص اصطلاح 23 مرتبہ استعمال ہوئی ہے اور ہر بار اس کا مطلب موت ہی لیا گیا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اگر 24ویں بار وہ لفظ کسی ایک مخصوص شخصیت کے لیے استعمال ہو تو کیا کوئی بھی عقل مند جج یا وکیل یہ مانے گا کہ اس بار اس لفظ کا مطلب موت کے بجائے جسمانی طور پر خلا میں اڑ جانا ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں، کیونکہ قانون اور زبان کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک شخص کے لیے پوری زبان کے اصول بدل دینا تو پھر تو کلام کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ بالکل، آپ کا یہ تجزیہ 100% درست ہے۔ اگر ہم کلام الہی میں اس طرح من مانی تعویلیں کرنے لگیں تو زبان کا سارا نظام دھڑام سے گر جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف لغت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر یہ کلام اترا، انہوں نے ان الفاظ کو کیسے سمجھا تو تمام ابہام ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، میں تو یہ کہوں گی، کیونکہ زبان کو اس کے بولنے والے اور خاص طور پر صاحب وحی سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو تاریخ اور احادیث میں اس حوالے سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ دیکھیں، صحیح بخاری کی ایک انتہائی مستند حدیث ہے جو روز قیامت کا منظر بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کر جانے لگیں گے۔ میں انہیں دیکھ کر کہوں گا کہ اے اللہ، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اس پر انہیں جواب ملے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بگاڑ پیدا کیے۔ اچھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تب میں وہی بات کہوں گا جو نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، یعنی فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ سبحان اللہ۔ جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ یہ تو ایک حیران کن اور دو ٹوک موازنہ ہے۔ ذرا اس منطق کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی الفاظ اپنے لیے استعمال فرما رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے تھے۔ بالکل۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کا مطلب یقینی اور قطعی طور پر تبھی وفات ہے، تو پھر کسی اور کے لیے اسی لفظ کا مطلب جسمانی طور پر آسمان پر جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مطلب ایک سیدھی سادی ریاضی جیسی مساوات ہے کہ اگر ایک بات یہاں سچ ہے تو وہاں بھی وہی مطلب دے گی۔ جی، اور یہی بات ہمیں اسلامی تاریخ کے سب سے نازک، سب سے جذباتی اور تکلیف دہ موڑ پر پوری شدت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ذرا انسانی نفسیات کو سمجھیں۔ جب کسی انتہائی محبوب ہستی کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو انسان کا پہلا رد عمل انکار کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اس وقت کس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے، اس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک، وہ بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور جلیل القدر صحابی صدمے کی شدت سے اس قدر نڈھال اور بے قابو ہو گئے تھے کہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی۔ ہاں، یہ واقعہ تو تاریخ کی کتابوں میں بہت نمایاں ہے۔ جی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ لمحہ یقیناً پوری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا بحران تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ محض غصہ نہیں تھا نا، وہ تو ایک گہرا صدمہ تھا جو حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر اس صورتحال کو کیسے سنبھالا گیا؟ اس انتہائی کشیدہ اور کربناک لمحے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ان کا رویہ انتہائی پروقار اور متانت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ممبر کے پاس آتے ہیں اور سورہ آل عمران کی مشہور آیت تلاوت فرماتے ہیں۔ وما محمد الا رسول۔ جی، اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے پرانے دین کی طرف پھر جاؤ گے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قرآنی الفاظ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ کیا بات ہے! اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور میں گر پڑا۔ اور اس کے بعد تمام صحابہ نے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لیا۔
آپ کو پتہ ہے اس واقعے میں ایک اتنی گہری اور خاموش گواہی چھپی ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، اس وقت وہاں مدینے کے تمام بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود موجود تھے جو کسی بھی قیمت پر وفات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالکل۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دلیل دی کہ ان سے پہلے سب رسول گزر چکے ہیں تو کسی ایک صحابی نے بھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ اے ابو بکر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ اگر سب رسول فوت ہو چکے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ کیوں ہیں؟ اس وقت اس بھری محفل میں جو خاموشی چھا گئی اور سب نے بلا چوچرا اس دلیل کو مان لیا، وہ خاموشی دراصل تاریخ کی سب سے اونچی گواہی تھی۔ بے شک، اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی؟ ان کا مکمل اجماع تھا کہ پچھلے تمام انبیاء بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے ذہن میں بھی ان کے استثناء کا کوئی خیال نہیں تھا۔ آپ نے اس منظر کی جو عکاسی کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ صحابہ اکرام کا اجماع ایک ایسی ٹھوس دلیل ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اب اگر ہم تاریخ اور اجماع سے آگے بڑھ کر دوبارہ قرآنی ترتیب اور انسانی بشری تقاضوں پر غور کریں نا تو بات مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متوفی کا و رافعو کا، یعنی میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب اس کلام الہی میں الفاظ کی ترتیب بہت کچھ واضح کر رہی ہے۔ جی، یہاں موت یا وفات یعنی متوفی کا ذکر پہلے آیا ہے اور اپنی طرف اٹھانے یعنی درجات کی بلندی جو کہ رافعو کا ہے اس کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم زبان کے منطقی بہاؤ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ترتیب بے معنی نہیں ہوتی۔ پہلے وفات ہوتی ہے اور پھر روحانی درجات بلند ہوتے ہیں۔ قطعی طور پر رفع سے مراد روحانی بلندی ہے، نہ کہ جسمانی طور پر اڑ جانا، اور قرآن مجید انسانی اور بشری تقاضوں کے حوالے سے بھی بالکل واضح ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 76 اس حوالے سے ایک بہت اہم دلیل پیش کرتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ مسیح اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہاں گرامر کے لحاظ سے ماضی استمراری کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کی عادت تھی، وہ کھاتے تھے۔ جی، جسے ہم عام فہم زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کا منطقی اور سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کھانا نہیں کھاتے۔ صحیح۔ اب چونکہ انبیاء کے جسم بشری ہوتے ہیں اور بشری جسم خوراک اور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ ان کی طبی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یہاں مجھے ایک اور بہت دلچسپ پہلو یاد آ رہا ہے جس کا تعلق معاشیات اور روزمرہ کے قوانین سے ہے۔ اچھا، کیا پہلو ہے وہ؟ سورہ مریم کی آیت 32 کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہیں زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اب ذرا اس بات کو عملی سطح پر سوچیں۔ اگر کسی حکومت کا یہ قانون ہو کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے ٹیکس یا زکوٰۃ دینی ہے، تو اس نظام کے چلنے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں نا؟ ہاں، ظاہر ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، ایک نصاب ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مال لینے والے غریب اور مستحقین ہونے چاہیے، یعنی ایک پورا معاشرتی اور معاشی نظام ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ وہ جسمانی طور پر آسمان پر زندہ ہیں تو وہاں اس بشری اور معاشی نظام کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ آسمان پر زکوٰۃ دینے والا کہاں سے کمائے گا اور زکوٰۃ لینے والا غریب کہاں سے آئے گا؟ کمال نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو سیدھا ہماری عقل کو اپیل کرتا ہے کہ بشری احکامات کا اطلاق زمین پر اور ایک انسانی معاشرے میں ہی ممکن ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار اور عملی استدلال ہے جو آپ نے دیا۔ جب ہم ان تمام باتوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، مطلب لغت، صحابہ کا اجماع اور قرآنی اصول، تو ایک واضح تصویر بنتی ہے کہ پچھلے انبیاء اپنے اپنے وقت پر وفات پا چکے ہیں۔ بالکل، اور جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں نا تو پھر ہمارا پورا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ جی۔ پھر اگلا سوال قدرتی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرانے انبیاء گزر چکے ہیں تو پھر آخری زمانے میں آنے والے موعود یعنی جس امام مہدی کا وعدہ کیا گیا تھا ان کی نشانیاں کیا مقرر کی گئی تھیں؟ بالکل، کیونکہ وہ کوئی آسمان سے اترنے والی ہستی نہیں، بلکہ اسی امت میں سے ایک نیا انسان ہونا تھا۔ ہاں، تو اسے پہچانا کیسے جائے گا؟ یہ سوال ہمیں اس گفتگو کے سب سے سحر انگیز اور حیران کن حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ہاں۔
یعنی جب ہم زمین سے نظر اٹھا کر کائنات اور فلکیات کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا نشانیاں بتائی گئی تھیں؟ میں نے پڑھا ہے کہ کچھ بہت ہی مخصوص اور کائناتی نشانیاں اس حوالے سے موجود ہیں۔ بالکل موجود ہیں۔ اس حوالے سے سنن دارقطنی میں ایک انتہائی عظیم الشان اور بے مثال حدیث موجود ہے۔ اس میں امام مہدی کے صداقت کے لیے 2 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ کوئی معمولی زمینی واقعات نہیں ہیں جنہیں انسان اپنی مرضی سے ترتیب دے سکے۔ صحیح۔ حدیث کے مطابق امام مہدی کے ظہور کے وقت رمضان کے مہینے میں چاند کو اس کی مقررہ راتوں میں سے پہلی رات کو یعنی 13ویں رات کو گرہن لگے گا، اچھا۔ اور سورج کو اس کے مقررہ دنوں میں سے درمیانے دن یعنی 28ویں دن گرہن لگے گا۔ اس حدیث کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں یہ نشانی کسی اور معمور کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ القیامت کی آیات 9 اور 10 میں بھی چاند اور سورج کے جمع ہونے کا ذکر اسی کائناتی واقعے کی تائید کرتا ہے۔ یہاں ذرا رک کر اس پیشگوئی کی گہرائی پر غور کرتے ہیں۔ گرہن تو دنیا میں لگتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ، مخصوص تاریخیں اور ایک ہی مہینے میں دونوں کا گرہن لگنا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس وقت کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہو۔ بالکل، یہ سب ایک ساتھ ہونا۔ یہ کوئی ایسی پیشگوئی نہیں ہے کہ کل بارش ہوگی یا کوئی جنگ لڑی جائے گی۔ یہ ایک کائناتی نشانی ہے۔ ہم انسان زمین پر بہت کچھ جھوٹ موٹ بنا سکتے ہیں، لیکن چاند اور سورج کے مدار اور ان کی گردش کو کنٹرول کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی صدیوں پہلے کی گئی، اور اس کا اپنے وقت پر پورا ہونا مطلب انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک سچے اور جھوٹے دعوے دار کے درمیان لکیر کھنچ جاتی ہے۔ فلکیاتی نشانیاں تو اپنے مقررہ وقت پر تاریخ بتاتی ہے کہ 1894 اور 1895 میں ظاہر ہو گئیں۔ لیکن بات صرف کائنات کے گواہی دینے پر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد صداقت کا وہ عملی، زمینی اور قرآنی معیار کیا ہے جس پر اس دعوے کو پرکھا جائے؟ کیونکہ زمین پر اس پیغام کا پھلنا پھولنا بھی تو ضروری ہے نا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ چلیے آسمان پر تو گرہن لگ گیا، کائنات نے اپنا کام کر دیا، مگر زمین پر انسانوں کے درمیان اس دعوے کا کیا اثر ہوا؟ کیا وہ پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچا؟ جی، اور اس سوال کا جواب ہمیں سورہ انعام کی آیت 21 میں ملتا ہے، جو ایک بہت سخت اور واضح پیمانہ مقرر کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور یہ کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ صحیح۔ اس قرآنی معیار کی روشنی میں فراہم کردہ تاریخی مواد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت کے عملی دلائل پیش کرتا ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ اگر ان کا دعویٰ خدا نخواستہ انسانی بناوٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو جھوٹوں کو تباہ کر دیتا وہ حرکت میں آتا۔ بالکل۔ مگر زمینی حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ تمام تر شدید مخالفتوں کے باوجود ان کی قائم کردہ جماعت آج دنیا کے 212 ممالک تک پھیل چکی ہے، اور قرآن مجید کا پیغام 100 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اور میرے خیال میں اسی سیاق و سباق میں اس خاص الہام کا ذکر بھی آتا ہے جو اس ساری ترقی کی بنیاد بنا۔ ذرا سوچئے، جب ذرائع ابلاغ نہیں تھے، انٹرنیٹ تو دور کی بات، خط و کتابت بھی مشکل تھی، اس وقت ایک الہام ہوتا ہے۔ جی بالکل، متن کے مطابق آج سے تقریباً 135 سال قبل اس انتہائی بے سر و سامانی کے دور میں انہیں یہ الہام ہوا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس وقت بظاہر یہ ناممکن نظر آتا تھا، لیکن آج اس پیغام کا دنیا کے 212 ممالک میں اتنے بڑے پیمانے پر پھیلنا اس الہام کی شاندار اور حیرت انگیز تکمیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں نا تو ہم نے آج عربی لغت کے اصولوں سے بات شروع کی، پھر صحابہ کی نفسیات اور اجماع کو دیکھا، زکوٰۃ کے معاشی نظام کو پرکھا، آسمانی اور کائناتی گرہن کے حیرت انگیز نظام کا جائزہ لیا، اور آخر میں پیغام کے پھیلاؤ کے زمینی حقائق کو دیکھا۔ بالکل۔ واقعی کامیابی کا یہ قرآنی پیمانہ بہت سخت ہے،
اگر ہم خالصتاً منطق اور عقل کی بات کریں تو کوئی بھی بات اگر سچی نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید شامل نہ ہو تو اس کا ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھ کر زمین کے کناروں تک پہنچنا اور 100 سے زائد زبانوں میں اس کا کام پھیلنا بظاہر ناممکن ہے۔ صحیح بات ہے۔ جھوٹ کی عمر کبھی اتنی لمبی اور اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ وہ صدیوں پر محیط ہو جائے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک انسان کو ٹھہر کر علم اور تفکر سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حقائق اور نشانیاں تو ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، لیکن ان کو آپس میں جوڑ کر دیکھنا، قرآنی آیات کو لغت، تاریخ کے صفحات اور کائناتی نشانیوں کے ساتھ ملا کر سمجھنا ہی اصل حکمت ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم صرف روایات کے پیچھے چل رہے ہیں یا عقل کی کسوٹی پر چیزوں کو پرکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اور یہی آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا اصل حاصل ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی نیا پیغام یا کوئی ایسی سچائی سامنے آتی ہے جو صدیوں سے چلے آ رہے رسم و رواج سے مختلف ہو تو انسان کا پہلا رد عمل بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اکثر انکار کا ہی ہوتا ہے۔ جی، یہ فطری انسانی نفسیات ہے۔ لیکن آج کے اس جائزے کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم دلائل کو لغت، مستند تاریخ اور واضح قرآنی اصولوں کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں یا صرف سنی سنائی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں؟ سچائی کی تلاش میں انسان کو ہمیشہ جذبات کی بجائے غور و فکر کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اور آخر میں ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔